ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فجر کی قسم کھائے اللہ رب العزت اس کے فوری بعد ولیال عشر، اور اس 10 دن کی قسم. کون سے 10 دن ہیں؟ یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ جیسا داخل ہونے والا ہے. پہلی سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے عظیم ترین ایام ہیں. مومن کی زندگی میں خصوصیت اہمیت والی اگر سال بھر میں کوئی عظیم ترین دن ہے تو یہی 10 ذی الحج کے دن ہوتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی موجود ہے جو بخاری اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من العشر ذی الحجہ. کوئی نیک صالح عمل اتنا زیادہ ڈبل کئی گناہ زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا عظیم ترین بلندی پہ اس کا اعلیٰ اجر و ثواب بن جاتا ہے جتنا یہ 10 دن کے اندر ہوتے ہیں. صحابہ کرام تعجب سے یہ غور کرے ہیں اس سوال کو، اس بات کو، اور سوال کرنے لگے ہیں. سوال تاکہ وہ لوگ اس دن کی عبادات اور اعمال صالحہ جو یہ دن میں آپ فرمائیں کس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ تضاعف اور ڈبل ہونے میں اور اس کی بڑائی میں. یعنی کہ وہی کام عام دن میں کریں گے اس کے نیکیاں جو مقرر ہے اتنے ہی ہوتے ہیں، مگر ان دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں. کئی گناہ آپ کے اخلاص کے اوپر بنا ہوا ہے معاملہ. تو صحابہ کرام انداز لگانے کے لیے سوال کرتے ہیں قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ ان دنوں میں کوئی نیک صالح عمل اتنا زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے جو 10 ذی الحجہ میں نیک صالح اعمال آپ کر سکتے ہیں، کسی اور دن میں ہو ہی نہیں سکتے اور نہ اس کے برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام اس چیز کا انداز لگانے کے لیے اسلام کی سب سے بلندی چیز ذروۃ الجہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انسان اپنی جان دیتا ہے اور اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں اس کے پاس، وہ شخص کے لیے فضائل میں دیا گیا ہے کہ اس کے پہلے خون کے قطرے سے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اس کو عرش کے سائے میں اس کی روح پرواز جنت میں پہنچ جاتی ہے، اس کو سفارش اور شفاعت اپنے 70 افراد خاندان کے ان کے لیے سفارش کی اجازت بھی دی جاتی ہے. یعنی کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے اس شخص کا. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں کیا؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس میں ایکول نہیں ہو سکتا اس سوائے ایک صورت حال میں، الا رجل
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ایک صورتحال میں کہ ایک شخص اپنا سارا مال پیسہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنی جان پوری دے دے، ہو سکتا ہے یہ اور ان 10 دن میں جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ممکن ہے. اندازہ لگایا کتنا بڑا عظیم ترین موقع آتا ہے. لوگ ماہ رمضان میں الحمدللہ اس میں خیرات، افطاریاں، مختلف چیزیں کرتے ہیں بے شک، مگر یہ دنوں کی نیکی اس سے کئی گنے زیادہ ہے. رمضان سے بھی زیادہ یہی دنوں کی عظمت اور اہمیت ہے، اور اس کو ایام اللہ کہا جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین دن. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے کچھ حکم مانگا، اور زندگی میں آپ کے اور ہمارے اوپر جو فرائض انجام دیے گئے ہیں وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. کلمہ شہادت، توحید اور شرک سے محفوظ ہونا اپنے آپ کو اور دور رکھنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں یہ سارے کے سارے مجتمع نہیں ہو سکتے ہیں، مگر اس 10 دن میں یہ سارے کے سارے مجتمع ہو سکتے ہیں. حج کے دن ہوتے ہیں، اور ذی الحج کی پہلی تاریخ سے سنت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی بڑائی اور تکبیرات شروع کر دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جیسا یہ ذی الحج کی پہلی تاریخ داخل ہوتی ہے تو لوگ بازاروں میں، راستوں میں، گلیوں میں نکل کر اللہ کی تکبیرات بلند آواز سے پیش کرتے ہوئے گزرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیر کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہی سنت مبارکہ ہے. وہ کیا یاد دہی ہے؟ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو دنیا میں اس لیے لایا تاکہ ہم اور آپ اللہ کی بڑائی کریں. مگر افسوس صد افسوس کہ یہی مومن اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر اپنی ہی بڑائی میں مصروف رہ چکا ہے. اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بڑائی کے لیے آئے تو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اللہ کی بڑائی آپ کی عبادت کا ایک جز ہے جو کبھی بھی کسی وقت بھی آپ سے الگ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ آپ اس کی ملازمت کرنا چاہیے. یہی چیز ہے جو وہاں پر آپ کو پائے جاتی ہے سب سے پہلے درجے میں. اور حجاج کی تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پھر نمازاں تو ہوتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. پھر لوگ خیرات صدقات ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے، اور لوگ کو اس سے بہت دوری اور غفلت ہے. جیسا رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ دن اس سے کچھ کم نہیں، مگر لوگ کی غفلت اور ناعلمی کا معاملہ ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے شیخ صاحب رمضان میں تو شب قدر ہے، تو اس بات کا کوئی انکار نہیں. ایام میں بتا رہے ہیں ہم، یہ دینہ افضل ہے، رمضان کے آخری راتاں افضل ہے. سمجھنے کی بات ہے. اس لیے ان دنوں کی عظمت اور اہمیت بہت بڑا معنی رکھتی ہے مومن کی زندگی میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تکبیرات بلند کرتے ہیں، اور تکبیرات کے 2 شکل ہوتے ہیں، ایک عام اور ایک خاص. عام تکبیرات جیسا ذی الحج داخل ہوتا ہے، چلتے پھرتے رستوں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، مختلف صیغوں میں ہے. اور مخصوص تکبیرات عید کے دن سے جو نحر کے دن، اس کے 3 دن ایام التشریق تک، وہ ہر نماز کے بعد وہ مخصوص اس وقت نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ان تکبیرات کو پیش کیا جاتا ہے سنت کے طور پر. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ غفلت سے بیدار کرنا ہے، اور زندگی کی خوشی سعادت عید کی انہی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جیتے ہیں، نہ کہ اپنی خود کی بڑائی کے لیے. عید کی خوشی جب اسلام کے 5 ارکان پورے جمع ہو کر آپ نے اس کو ادا کیا تہ دل سے، اور اللہ کو خوش راضی کرنے میں آپ نے اپنی کوشش اور جستجو اور تڑپ رکھا ہے. نیک کام کرنے میں اس میں ہی سبقت کرنا، اور اس کے اندر خیرات صدقات کرنا، تو مال کا بھی زکوٰۃ کا بھی نکالنا بعض علماء اسی میں ہی نکالتے تھے، کیونکہ
سال کا 12واں مہینہ یہی ہے، کلوزنگ اکاؤنٹ یہی مہینے سے ہوتی ہے، تو اسی میں ہی زکوٰۃ کو بھی نکالتے تھے، خیرات صدقات بھی کرتے تھے، ہر نیک صالح عمل جہاں تک ممکن ہے اس کو اپنا لیتے تھے۔ آج لوگ کو اس کے لیے بھی فرصت نہیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی بڑائی اور دنیا کی لذتیں ان کو غفلت میں ڈال کر خواہشات پرستی میں گر پڑے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لہذا جیسا انسان آخری رمضان کے عشرہ میں استغفار، توبہ، بہت کچھ نیک صالح اعمال کرتا ہے، ان دنوں میں اس سے کم حق نہیں، بلکہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ اپنی ڈیوٹی کام کاج سے چھٹی دے کر یہی دنوں کو، مخصوص دنوں کو اپنے رب سے جڑ کر اس کی رضا حاصل کرتے ہوئے اسی معافی نامہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ نیک صالح اعمال بہت سے ہیں، جس میں سب سے پہلی اللہ کی وحدانیت اور رب العالمین کی توحید کو اعلان کرے اور دعوت اللہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک صالح اعمال کرنے والے نیک لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو آپ کے سامنے میں نے دوسری آیت سورہ آل عمران کی پڑھ کر سنایا، آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ فرمائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی سے دوڑو، یعنی کہ اس میں کمپٹیشن لگاؤ اگر لگانا ہے، نہ کہ دنیا کی دولت اور جاگیر میں۔ دولت حقیقی وہ ہے جو آپ کو برے وقت میں ساتھ دینے والی ہے، جھوٹی دولت جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں آپ کو چھوڑ کر پھینک دے گی یا آپ اس کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیے سارعوا، انسان کی زندگی میں کوئی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی بزنس بھی آ جائے تو بہت غور و فکر کرتا ہے، بہت اس کے پیچھے سروے رپورٹ اور اس کی سٹڈی، اس کے مشورے کتنے کرتا ہے، کیوں؟ دنیا کی قیمت قدر جان چکے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نیکی اور اللہ کی رضا کرنے میں اس میں ہی سبقت اور تیزی، عجلت فرماؤ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھٹکا کر اور دنیا کے خواہشات آپ کو نیک صالح عمل سے بھٹکا کر دور کر دیں گے تو محروم کوئی اور نہیں، اپن خود ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ جلد بازی اور تیزی کی مذمت کی گئی، سوائے یہ دو موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں بھی سابقو ایک لفظ ہے، وسارعوا، سبقت کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاؤ، دوڑو، اور ایک سرعت کرو یعنی تیزی سے، کس چیز کے طرف؟ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے تیزی سے دوڑو، نیک صالح عمل جلدی سے کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کو پالو اللہ کی رضا حاصل کر کے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی چوڑان آسمان زمین کے دور کا فاصلہ اتنا ہے، تو اس کی لمبان کا انداز کیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ مگر کتنا افسوس اور دکھ ہوگا اگر آپ کو کہا جائے آپ کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں، کتنا دکھ افسوس ہوگا کہ آپ نے نیک صالح اعمال آپ کے ہاتھ کے اور قدموں کے بازو آزو چلتے تھے، مگر آپ نے اس کو اپنایا نہیں، آپ کی فکر صرف دنیا اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے تھی، الا ماشاء اللہ۔ لہذا عقل مند ایمان والا سمجھدار وہی ہوتا ہے جو دنیا کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ عقل مند سمجھدار ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنے قبر کا ساز و سامان پہلے سے تیار رکھ کے جمع کر کے رکھتا ہے اس قبر میں اترنے سے پہلے۔ عقل مند سمجھدار ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کو خوش راضی کر دیتا ہے اس رب کی ملاقات سے پہلے۔ ضروری ہے اپنے اندر احساس جگائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کے لیے آئے۔ آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہاں سے اپنی جنت کا مقام بنا کر نکل جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جب یہ سرعت اور سبقت کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ایمان والوں کو بتائے کہ اللہ کی رضامندی ان کی زندگی کا نصب العین اور سب سے پہلا اہم مقصد ہے۔ اس لیے پیغمبر، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی تعریف جب اللہ تعالیٰ فرمائے، کیا کہیں ان کے بارے میں؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، یہ لوگ خیرات کرنے میں سبقت تیزی کر لیتے تھے، دنیا والے کرے نہیں کرے اس کی پرواہی نہیں، مگر جہاں پر نیکی ان کی جنت ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس پہل میں ان کی آگے قدم، ان کا مال بھی، ان کی جان بھی جاتی ہے۔ لہذا مومن کی فکر ہمیشہ کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ بہت بڑا اہم محاسبہ ہے جس کو کر کے بیٹھنا ضروری ہے۔
چلے آپ نیک صالح اعمال نہیں کر سکے، آپ کے پاس خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، مگر کم سے کم نیک لوگ جو نیک صالح عمل کر کے آگے بڑھ چکے ہیں، اگر ان سے آپ کمپٹیشن اور ان کی مسابقت، ان سے بھاگ دوڑ نہیں لگا سکتے ہیں، کم سے کم استغفار توبہ کرنے کی لائن میں تو پہلے آئیے، اتنا تو کر سکتے ہیں جس میں آپ کی بچاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ من نجاہ، اے اللہ کے نبی اگر بچانا ہے جان کو اور بچاؤ میں رہنا ہے، محفوظ رہنا ہے، تو اس کا راستہ کہاں سے اور کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا 3 چیزوں سے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی زبان سے آپ کے بہت سے بڑے اعمال لکھے جاتے ہیں اور اسی سے بہت سے گناہوں کا کلیکشن ہوتا ہے۔ امسک علیک لسانک، اگر نجات پانا ہے، محفوظ ہونا ہے، تو پہلے اپنی زبان کو لگام میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس سے آپ قناعت اور اطمینان اور سکون اور اس بات کی اپنی امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میسر کیا الحمدللہ گزارے کے لیے چھت ہے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے ندامت پچھتاوا لے کر توبہ رکھیے، یہ آپ کی نجات کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے ساری زندگی آگے اور پچھلی معاف فرما دیا ہے، وہ خود کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم الواحد اکثر من 100 مرہ، وفی روایہ فی المجلس الواحد اکثر من 70 مرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیا آگے لیے اور پیچھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک بیٹھک میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوں۔ جس کی معافی ہو گئی اتنے بار معافی چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کی جس کی معافی نہیں، ہم کو کتنا کرنا چاہیے؟ اس لیے یہاں پر مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑا اہم مدعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی عظمت، جس چیز کی بڑائی رکھے ہیں، اس کی عظمت اور بڑائی آپ کے اور ہماری زندگی میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ جیسا رب العزت نے فرمائے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین چیزوں کو عظیم ترین مانگ کر اس کی اہمیت دیتا ہے، گویا کہ اس کے دل کے تقوی کی پہچان اور علامت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے ان دنوں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی آگاہ کیا جائے کہ اللہ کی بڑائی تکبیرات کے دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر توبہ استغفار کرنا ہے، دنیا کے سارے پریشانیوں کا حل اور علاج اپنے گناہوں سے جو آئے اس سے استغفار توبہ کر کے بندوں کے حقوق سے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھے، کیونکہ بندوں کا ظلم قیامت کے روز حقوق العباد میں آتا ہے اور بندے آپ کو بخشتے نہیں، مگر آپ ابھی سے اس معاملے کو رفع دفع کر لیجئے۔ جس کے وارثین ابھی تک ان کا حصہ نہیں ملا، اس کو حق انصاف سے جو اللہ تعالیٰ بانٹا ہے دے دیجئے۔ بھائی بہنوں میں دوری نا اتفاقی دنیا کی وجہ سے آتی ہے، تو دنیا کے لیے اپنا ایمان کا سودا کرنا بیوقوفی ہے اور اس کی کوئی ویلیو اوقات نہیں۔ جس معاملے کے اندر اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے قرض داروں کے ساتھ آپ کی پریشانی چل رہی ہے، تو ان سے صراحتاً اللہ سے دعا مانگے اور کرے، اور ان سے بھی یہ چیز کی ادباً گزارش کرتے رہے کہ مجھے دعا کیجئے کہ میں آپ کی حق ادا کروں، اور جتنا ہو سکا پہلے ہی وقت میں ادائیگی کا معاملہ پیش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمائے، اپنے سارے خاندان والوں کو فردن فردن گنتے ہوئے فرمائے یا صفیہ عمت محمد اعملی ما شئت لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تو جو چاہے عمل کر لے، اللہ کے نزدیک میں تیرا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہہ دیے یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی تو جو چاہے مجھ سے دنیا میں یہاں مانگ لے، میں تجھے دے سکتا ہوں، دوں گا۔
لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے روز میں تیرا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا ہوں۔ ویا آل محمد، اے محمد کے خاندان رشتہ داروں سن لو، لا یأتین الناس غدا باعمالہم، کل کا دن میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ لوگ اپنے نیک صالح اعمال پیش کر کے آگے بڑھے، وتأتونی بنسبکم، تم لوگ تمہارا رشتہ لیں گے کہ ہم محمد کے یہ رشتہ تھا۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا نیک صالح عمل سے رشتہ جڑا ہوا نہیں تھا، اس کے خونی رشتے اس کو آگے بڑھانے والے نہیں ہیں وہاں پر۔ لہذا ہمارا اور آپ کا ایک ہی رشتہ ہے اللہ سے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اور ہماری عزت اور بلندی مقام دنیا کی دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، ہماری عزت اور دولت کی مقام اللہ تعالیٰ فرمائے واسجد واقترب، جتنا اللہ کے سامنے آپ جھکیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے، جتنا اللہ کے سامنے اپنے بازو کو اور اپنی بندگی کو لے آئیں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا مقام بلند فرماتا ہے۔ لہذا آج کی اور آپ کی ہماری زندگی میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنا خود کا جائزہ لیے، 10 دن میں تھوڑا سا وقت نکالے کہ آپ کی زندگی کا سارا واقعات کیا کیا گزرے، کون سے گناہوں سے ابھی تک توبہ نہیں ہوا، کون سی نیکی آپ اب تک حاصل کر کے وہ نیکی ہی نہیں کرے، آج تک کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ لہذا مومن ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ سورہ قیامہ کی شروعات میں عربی زبان میں لا کا مطلب نہیں، اور منفی پہلو سے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں قسم کھاتے ہیں۔ آپ بولیں گے قسم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ۔ عربی زبان میں اگر ڈائریکٹ ٹرانسلیشن دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کی قسم نہیں، مگر ہر ترجمہ آپ دیکھیے قرآن میں اس پہ آپ کو ملے گا قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور وہ نفس جو ملامت کرتی ہے، بلیم سیلف کرتی ہے، اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ ایسا ترجمہ لفظی آتا ہے، مگر اس میں ترجمہ آپ اردو میں دیکھیں گے قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتی ہے اپنے آپ کو۔ کیا مطلب ہے کہ قرآنی انداز انسان کی گفتگو کے اندر ایک منفی پہلو آتا ہے جو مثبت جواب دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے کوئی عزیز قریب جو آپ کے ساتھ کافی خلوص رکھتے تھے، وہ ہندوستان چھوڑ کر کسی اور ملک پہ، بیرونی ملک پہ مائگریٹ ہو گئے اور وہیں گزر بسر کر لیے۔ آپ کو ان سے ملاقات ہو کر بھی 25-30 سال ہو گئے، آپ ان کو دیکھے ہی نہیں، مگر اچانک مسجد میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ پہچانتے نہیں، مگر آپ کو شناخت آتی ہے کہ فلان شخص ہے، تو آپ ان کو نام سے کہیں گے عبداللہ، آپ ہندوستان میں؟ تو ایک منفی پہلو سے مثبت جواب دیتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ہوں، میں ہوں یہاں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی انداز سے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اہم ہے، وہ تو اہم ہی ہے۔ اس کے بعد وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، جو نفس ملامت بلیم کرتی ہے، یہ مومن کی نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھے مومن کی نفس کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اہم والی نفس ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمائے؟ اللہ کی قسم، کعبۃ اللہ کو ڈیمولش اور اس کو ڈسمنٹل کرنا، توڑ دینا، انہدامی کاروائی کعبۃ اللہ کو کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ ادنا ہے کہ کسی مومن کا خون ریز کر دے۔ مومن کی جان اور اس کا خون بہت قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت آئی اور یہ سورہ قیامہ کے اترے ہیں، تو مومن کی نفس لوامہ ہے۔ لوامہ مطلب بلیم، سیلف بلیم کرتے رہتی ہے۔ اگر کچھ نیک کام کرے گی تو نفس ڈانٹتی ہے، اللہ کی راہ میں آپ کو اتنا ہی کرنا آیا، اپنے لیے اتنے خواہشات پورے کرنے کے لیے پوری طرح پیسہ سب چیز دل جان سے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کنجوسی کیوں کرے؟ وہ نفس ڈانٹتی ہے۔ اور اگر گناہ اور برائی کریں گے آپ کو ملامت کر کے توبہ کے طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ اللہ سے ڈرے نہیں، اللہ کی سزا آنے والی نہیں، کہ اللہ کے سامنے پکڑ آپ کو ہونے والی نہیں، تو وہ سیلف ہمیشہ یہ مومن کی نفس ہے۔ مگر بعض مومنین کے پاس معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ کرنا، پہلی بار کرنا وہ سب سے بڑا ڈیفیکلٹ معاملہ ہوتا ہے،
پھر وہ ڈیفیکلٹ کو ذرا کراس کر دیتا ہے مومن، 1-2 مرتبہ کرتے تو جرأت مندی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے تو توبہ نصیب نہیں ہوتا ہے ایسوں کو، الا ماشاء اللہ، اللہ محفوظ کرے ہمارے کو اس غفلتوں سے۔ لہذا مومن کی نفس ہمیشہ ایمان کی زندگی اللہ کی بڑائی فکر کرتے ہوئے جیتی ہے۔ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر، انبیاء کرام جو آئے، یہ لوگ بھی آپ کے اور ہمارے جیسے انسان تھے، بشر تھے، ان کو بھی زندگی کی ضروریات تھی، بیوی بچے، کھانے پینے، اخراجات، محنت مزدوری، بہت کچھ ضرورت تھی، مگر اللہ کے نزدیک لوگ نے بڑا بلند درجہ کیوں حاصل کیا؟ ان کا ذکر خیر تا قیامت اور انبیاء میں شمار، کیونکہ یہ لوگوں نے دنیا کے سارے چیزوں کو ادنا اور احقر سمجھا، صرف اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کی دعوت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور فکر رکھا ہے۔ آج ہمارے بھائیوں میں کتنی فکر ہے اللہ کی دین کی بڑائی کے لیے۔ واللہ یہاں پر ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ یہ دین اسلام آپ کا ہے اور آپ بہت فخر سے کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، بچپن سے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا سچا مذہب ہے، ہمارا سچا دین ہے۔ آپ بچپن سے ابھی تک بھی اسلام سے فخر کرتے آئے، ذرا تو ایسا کام کر کے بتائیے کہ اسلام آپ سے فخر کرے اور کہے دیکھو یہ ہے مسلمان۔ کب آئے گا یہ دن؟ اگر صرف کھانا پینا، عیش و آرام کرنا، تو پھر اللہ رحم کرے یہ دنیا سے انسان کو غافل کرنے والی چیزوں سے محفوظ کرے، کیونکہ مومن ایک ہی ٹارگٹ رکھتا ہے اور ایک ہی نصب العین کرتا ہے اپنے خود کو۔ جانوروں میں سے بھی ایک سبق ملتا ہے، واللہ تعجب کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک ہدہد پرندہ ہے اور اس کو صرف زندگی سے بس جھوپ اپنا گھونسلہ بنائے، بچے پیدا کرے، انڈے دے، اڑ جائے، اپنے کھانا پینا میسر ہو جائے۔ مگر وہ ہدہد کی مشن ایک ایسی مشن چلی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جن، درند، پرند، سب کے سب ان کی بادشاہت حکومت کرتے تھے، مگر یہ ہدہد ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہے، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، سبأ کی مملکت سے، یمن میں جو ہے، ان کے پاس سے ایک پکی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، بہت کام کی بات ہے۔ احطت بما لم تحط به، اے سلیمان آپ جو چیز کی خبر نہیں رکھ سکے، حالانکہ آپ کے پاس اتنے لشکر، اتنے سپاہی ہے، میں نے وہ خبر لے کر آیا ہوں، کام کی بات ہے۔ اس کو فکر کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پرندہ اور جانور ہونے کے باوجود، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء، اس حکمرانی ایک عورت ان کی حکومت کرتی ہے اور اللہ نے ساری چیز سے ان لوگ کو نوازا ہے۔ وجدتها وقومها، کام کی بات کیا ہے کہ میں نے اس کو اور اس کے قوم کو اس حالت میں پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے لیے، دھوپ کے لیے عبادت کرتے ہوئے اس کی سجدہ اور بندگی کرتے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پرندے کو کیا لینا دینا ہے غیرت مندی ایمان کی؟ اگر مومن اپنے دین کے لیے غیرت مندی نہیں رکھے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے دین کے اعزاز کے لیے یہود و نصارہ آپ کی مدد کریں گے آپ کے دین کے اعزاز کے لیے، جبکہ وہ اس چیز کے دشمن ہیں؟ تو پھر آپ کس کام کے ہیں؟ آپ صرف کھا پی کر مسلمان ہوں، سرٹیفکیٹ میں مسلمان ہوں، قبرستان میں تدفین ہو جائے، مجھے بخشش ہو جائے۔ اسلام اور ایمان کا درجے کا انعام کبھی اچھا خطبہ بیان سننے سے نہیں ملتا ہے، کبھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر، جذبہ، شعور اندر سے ایک جوش میں آ کر صرف کچھ بھی نہیں کرے، ایک نشے میں آ جائے، اس سے آپ کو کافی نہیں، جب تک کہ آپ کا عمل تصدیق نہیں کرتا ہے۔ آخری بات کہ سلیمان علیہ السلام فوری اس مشن میں پیغام بھیجتے ہیں، اللہ کی بڑائی کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی کے عمل میں کتنے لوگ اپنے موبائل کے ہر میسج کو دیکھتے، اس کو رپلائی کرتے ہیں، مگر قرآن کا ایک میسج کو، پیغام کو نہیں پہنچا سکے۔ ادعو الی سبیل ربک، لوگ کو اللہ کے طرف دعوت دو۔ تو پھر یہ حکم معطل کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکام ہمارے پر ساری نہیں؟ تو پھر ہماری اور آپ کی غفلت کو کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اس عشر ذی الحج کی غنیمت کو پوری بھرپور تیری رضا اور مغفرت، تیری عفو نامہ، تو ہم سے راضی ہو جا،
پروردگار وہ نیک صالح عمل کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں سے توبہ قبول فرما دے. رب العالمین ہماری غفلتیں اور کوتاہیاں جتنے ہوتے ہیں تجھ سے دور کرنے والے اللہ تو ہم سے اس سے پناہ دے کر تیرے راہ میں، تیرے راستے میں، تیری رضا میں ہماری عبادت اور بندگی کو قبول فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني في الله، ينبغي أن يحرص كل مؤمن على أن يجعل نصب عينيه عبادة الله، فإنها مقتضى الحياة ومقصد المعيشة، وكما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله ما خلقكم الله عبثا ولن يترككم سدى وإنكم واقفون بين يدي فماذا أنتم مجيبون. إخواني، كفانا غفلة وبعدا عن أمر الله سبحانه وتعالى، كفانا إعراضا عن حكم وأمر الله وسنة نبيه، يكفينا ما أحدثنا من الذنوب والمعاصي. أما آن لنا أن نتوب أو نؤوب؟ إخواني، الوقت قصير والعمر محدود ولقاء الله قريب وحسابنا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وأن ييسر لنا ولكم الحساب. إخواني، هذه الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. هذه حقيقة ينبغي أن يعمل لها المؤمن وأن يعيش حياته صادقا مخلصا في عبادته لله، وأن لا يخذل نفسه أن يكون منأ عن عباد الله الصالحين. هذه قافلة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح الذي بيضت صفحة وأنارها وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخواني، اتبعوا ولا تبتدعوا وابقوا على الأثر فإنكم ماضون على الحق بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.